محترم سامعین کرام، آج پوری دنیا میں اسلام پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے۔ اسلام قصاص کی بات کرتا ہے، اسلام کسی کو معاف کرنے کی بات نہیں کرتا، اسلام بڑا تنگ نظر مذہب ہے۔ آج میں نے جو آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں اسلام پر یہ الزام عائد کرنے والوں کے اوپر زوردار تماچا ہے کہ اسلام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ اسلام ہرگز تنگ نظر نہیں ہے۔ اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں عدل ہے، اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں برابری ہے، اسلام میں جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا درس ہے، اسلام میں جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، انصاف پر رہو۔ شہداء للہ، اور اللہ کے حضور گواہی دو، اللہ کے سامنے گواہ بن جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ انصاف تمہارے خود کے خلاف ہو، اگرچہ یہ انصاف تمہارے خود کے خلاف ہو، اسے مانو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، مگر انصاف پہ رہو۔ والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی انصاف پر ہو۔ یعنی اگر سامنے دو پکش ہیں، ایک میں تم خود ہو اور ایک میں کوئی اور ہو، اور تم غلط ہو تو انصاف کرو، اپنے خلاف کارروائی کرو۔ دو پکش ہو، ایک طرف ماں باپ ہو، ایک طرف کوئی اور ہو، اور اگر غلط تمہارے ماں باپ ہو تو انصاف کرو۔ تنگ نظری نہیں سکھاتا اسلام۔ اسلام غیر منصف مذہب نہیں ہے۔ انصاف جس مذہب میں سب سے اعلیٰ قسم کا پایا جاتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ہاں، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ کوئی دائیں گال میں تماچا مارے تو بایاں گال بھی دے دو، ہم یہ نہیں کہتے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی تمہارے دائیں گال میں تماچا مارے تو تم اس کو اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو کہ لیجیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ سے کرتا مانگے تو آپ کرتا پاجامہ دونوں دے دو۔ اسلام نے ایسا کوئی بھی درس نہیں دیا۔ اسلام انصاف کا مذہب ہے، اسلام انصاف کا مذہب ہے، یہاں انصاف ہوگا۔ ہاں، آپ کی یہ پرسنل آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن اسلام انصاف چاہتا ہے۔ جیسا کہ آیا ہے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کا بدلہ آزاد ہے، غلام کا بدلہ غلام ہے، مؤنث کا بدلہ مؤنث ہے۔ اور پھر فمن عفی کہہ کر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو معاف کر دے وہ اس کا مزاج ہے، مگر انصاف اپنی جگہ مسلم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ پھر فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی امیر ہو اس میں
اگر کوئی اس میں امیر ہوگا یا فقیر ہوگا تو بھی تمہیں انصاف پر قائم رہنا ہے. چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، انصاف سے کام لینا ہوگا. فاللہ اولا بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تم ان کے خیر خواہ ہو جو خیر خواہی کرنے پر تلے ہوئے ہو. فاللہ اولا بہما، اگر کوئی امیر ہے تو اس امیر کا اللہ خیر خواہ ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس غریب کا اللہ خیر خواہ ہے. تمہیں کوئی خیر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہے تم انصاف کرو. چاہے وہ فقیر کے خلاف جا رہا ہو، چاہے وہ امیر کے خلاف جا رہا ہو، تمہیں انصاف کرنا. وَإِن تَلْوُوا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم دل کی خواہش کی پیروی مت کرو انصاف کرنے میں. تم دل کی خواہش کی پیروی مت کرو انصاف کرنے میں. دل ہو سکتا ہے مظلوم کا سپورٹ کرو، دل تمہارا بول سکتا ہے کہ ظالم کا سپورٹ کرو. تمہارا دل ہے وہ تو کہیں بھی چلا جا سکتا ہے. تمہارا دل کہہ سکتا ہے ہماری لڑکی صحیح ہے، تمہارا لڑکا خراب ہے. تمہارا دل کہہ سکتا ہے ساس غلط ہے ہماری لڑکی اچھی ہے. تمہارا دل کہہ سکتا ہے ہماری لڑکی اچھی ہے نند غلط ہے. یہ تو تمہارا دل ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تتبعوا الهوىٰ ان تعدلوا، انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی مت کرو. یہ تو تمہارا دل ہے، گناہوں میں کی طرف تمہیں لے جاتا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا یا شہادت سے بھاگے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ خَبِيرًا، تو یاد اگر تم نے کجی سے کام لیا یا شہادت کو چھپایا تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فإن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. اگر تم بیان میں دو پক্ষوں کا معاملہ ہے اور بیان میں تم نے ہیر پھیر کی تو یاد رکھنا اللہ کو سب معلوم ہے، تم کر لو جو کرنا ہو. فإن اللہ بما تعملون خبیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو. تم شہادت اگر کوئی معاملے میں تمہارا جانا دونوں کے درمیان انصاف کا کام کر سکتا ہے اور تم شہادت کے لیے نہیں گئے، گواہی دینے نہیں گئے، تو پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اب حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے. انصاف کرنے میں کوئی رعایت نہیں ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے انصاف کرنے میں کوئی طرفداری نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے انصاف کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اگر سامنے والا دشمن ہے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ پھڑ جائے، سڑ جائے، مر جائے، نقصان ہو جائے. ہم اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. اگر کوئی اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بھلے ہی مظلوم ہو، ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ظالم کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں کہ صحیح ہے میرے دشمن کا کام ڈالا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ اگر مد مقابل دشمن ہے تو اس دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہو. یعنی دشمن ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ بڑھا دیا جائے، اس کے ساتھ جوابی کارروائی میں زیادتی کر دیا نہیں. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہو، چاہے وہ دشمن ہندو ہو، چاہے وہ دشمن مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی نصرانی کوئی بھی ہو. آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فیصلہ دیا مسلمان کے حق میں تو وہ کہیں اور چلے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ سر قلم کر دیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے ایک یہودی اور ایک مسلمان جائیں گے تو یہودی کے حق میں حضور فیصلہ نہیں کریں گے،
मुसलमान के हक में फैसला करे। लेकिन रसूल पाक ने देखा, मामले की तफ्तीश की, जांच पड़ताल की, पता चला कि मुसलमान गलती पर है, यहूदी हक पर है, तो यहूदी को इंसाफ देते हुए रसूल पाक ने कहा कि फला जायदाद, फला मामला यहूदी का है। तो मुसलमान ने कहा चलो दूसरी जगह चलते। अब दूसरी जगह हिसाब किताब के लिए गए तो वहां पर क्या हुआ कि यहूदी ने कहा कि आप इंसाफ करने से पहले ये सुन ले जनाब कि ये मुकदमा हुजूर के दरबार में पेश हो चुका है और आका ने आपके मुझे यहूदी के हक पर फैसला कर दिया है। हजरत उमर फारूक गए, अच्छा ऐसा है। अंदर गए, तलवार लाई और उस मुसलमान के सर को कलम कर दिया कि जो अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं मानता वो मुसलमान है ही नहीं, वो मुनाफिक है और उसे जीने का कोई हक नहीं। ये है इस्लाम का इंसाफ कि सामने वाला कोई भी हो आपको इंसाफ करना है। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इंसाफ से किस कदर दूर है, किस कदर दूर है। आज हमारा बिल्कुल मिजाज बन गया है, जिससे हमारा करीबी ताल्लुक है वो बेचारा मजलूम है, वो बेचारा है। जिनसे हमारा करीबी रिश्ता है वो बेचारा है, वो मजलूम है। और जो दूर का है वो जालिम। समझ रहे? आपका रिश्तेदार कातिल है, आपका करीबी दोस्त कातिल है और सामने वाला मकतूल है, लेकिन चूंकि आपका करीबी है, आपका रिश्तेदार है, उसने कत्ल क्यों ना किया हो, वो बेचारा मजलूम है, वो बेचारा कमजोर है, वो बेचारा है, वो नातवा है। इस्लाम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कोई करीबी ताल्लुक वाला हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, अगर वो जालिम है तो वो जालिम है, तुम्हें मजलूम का साथ देना होगा, उस जालिम का साथ नहीं देना होगा। समझ रहे? हमने देखा हमारे दोस्त यार में एक वजनदार है, अब वो गलत कर रहा है, अगर अब वो गलत कर रहा है तो हम सब उसके गलत में भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उसके गलत में भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं, जबकि जो गलत है वो हर हाल में गलत है, हर आन में गलत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमारे पूरे समाज में आज एक मिजाज बन चुका है कि जो हमारा है वो मजलूम है। हमने जुल्म की परिभाषा, हमने जुल्म की डेफिनेशन बदल दी है। अब हम जुल्म उसे कहते हैं कि भाई जो गैर होगा वो जालिम होगा, जो हमारा पक्ष का होगा, जो हमारे पार्टी का होगा वो मजलूम ही होगा, चाहे उसने सामने वाले के ऊपर जुल्म सितम की कितने ही पहाड़ क्यों न तोड़े। आमतौर पर ये बच्चियों के ताल्लुक से, रिश्तेदारी भरे आपसी रिश्तेदारियों के ताल्लुक से ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि कहीं भी लड़की अगर ब्याह के जाती है तो हमारा मिजाज ये बनता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी वहाँ सूरत हाल पेश आती है तो हम में से हर एक ये सोचता है मेरी लड़की मजलूम है, मेरी लड़की मजलूम है, चाहे वो वहाँ पर जाकर नाको चने सास ससुर को चबवा रही है, मेरी लड़की मजलूम है, नंद मेरी जालिम है, मेरा दामाद बड़ा बेकार है। तो इस्लाम कहता है नहीं, मामले की तह तक जाओ। इस्लाम कहता है तफ्तीश करो, इस्लाम कहता है जांच पड़ताल करो और देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लड़की ही, तुम्हारी बेटी ही खता पर हो, गलती पर हो। अगर मालूम हो जाए तो ये नहीं मैं कहता, ना इस्लाम ये कहता है कि तुम जाओ और उस लड़की, उस बेटी के सास ससुर के साथ सब बनाकर खड़े हो जाओ कि बेटी ये सास ससुर ही तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करो, बल्कि बेटी को समझाओ कि बेटा ऐ मेरी बेटी तुम फला फला तुम्हारी गलती है, फला मामले में तुम्हारी गलती है, फला मामले में तुम्हारी गलती है। उसको समझाओ कि अगर तुमने ये गलती नहीं सुधारी तो तुम्हारे सास ससुर का रवैया तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा, और फिर अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो फिर हमारा भी तुम्हारे साथ ना मिलेगा। लेकिन आज हम और आप
آج ایسے ایسے بیٹی کے باپ ہیں کہ جنہیں نہ قرآن سے مطلب ہے نہ حدیث سے مطلب ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی نے بھی ذرا سی بھی گستاخی کری تو میں اس کو 2 ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کو چیر پھاڑ کر پھینک دوں گا، میں کچھ بھی نہیں سننے والا، ارے مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے کوئی دلیل نہیں سننی، مجھے کوئی حجت نہیں قائم کرنی، میری لڑکی ہے وہی حق پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام اسے ظلم کہتا ہے، اس انداز کو اسلام نہیں مانتا، اسلام اس انداز کے خلاف ہے۔ ایسے میں تو معاملہ اور بگڑے گا، ایسے میں تو حادثے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میں تو سانحے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میں تو کانڈ ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، سوچو آپ والدین کہہ دیا گیا، والدین ایمان والو انصاف قائم کرو، انصاف کرو، ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے خلاف ہو، ابل والدین چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، خالہ خالہ چچا بڑے ابا، انصاف پائے۔ بیٹا لڑکے آیا، بیٹے کی غلطی ہے، چلے گئے سامنے والے کے گھر، 15 ٹھو گالی بک دی، جا کے آپ نے ماں بہن کی، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، نہ آگے دیکھا نہ پیچھا دیکھا، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ جانچ پڑتال کرو، تفتیش کرو، یہ مزاج اپنا اپنے ذہن سے یہ مزاج ختم کرو، یہ سوچ ختم کرو کہ تمہارا لڑکا ہے تو اچھا ہے، دوسرے کا ہے تو خراب ہے، تمہاری لڑکی ہے تو اچھی ہے، دوسرے کی لڑکی ہے تو وہ خراب ہے۔ نہیں، انصاف سے قائم، انصاف قائم۔ اسلام آپ دیکھیں، وکلا کی ایک جماعت ہے، وکیلوں کی ایک جماعت ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ظالم کلائنٹ بن جائے یا مظلوم کلائنٹ بن جائے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کیس جیتنا ہے، ہمیں کیس جیتنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے وکیل ایسے ہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے بھی وکلا ہیں سب یہی کرتے ہیں، وکیل کا بہووچن وکلا، لیکن ظالم کلائنٹ جا رہا ہے، مظلوم کلائنٹ جا رہا ہے، وکیل کا کام یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو فتح دلانا، اپنے کلائنٹ کو جیت دلانا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وکیل اسے جیت دلاتا رہتا ہے جو ظالم ہے۔ اگر آپ جیلوں پہ جائیں، جیلوں کی میں تحقیق کریں، وہاں پر جائیں، ریسرچ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی نے اپنی پوری داستان بتائی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، لیکن بغیر کسی قصور کے 10 سال سے قید و مشقت برداشت کر رہا ہے، یہ تو بیچارہ مظلوم ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وکیل، وہ منصف، وہ جج جنہوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے کہ ظالم کا ساتھ دیا ہے چند ٹکوں کی وجہ سے، چند ٹکوں کی لالچ میں، وہ منصف، وہ جج جس نے مظلوم کے خلاف کارروائی کی ہے، ان تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہیں کتنا دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ملنے والا ہے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی فکر ہے۔ آپ کیس ہار جائیں، آپ کا کوئی بھی سامنے والا دوست ہو، یار ہو، کتنا سورس اور فورس کے ساتھ آیا ہو، آپ کا لیے حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ سے اگر آپ کو بچنا ہے، اگر اللہ کے دردناک عذاب سے آپ کو بچنا ہے، تو آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کی جائے گی؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ظالم کو روکو، ظالم کو منع کرو ظلم کرنے سے، ظالم کو منع کرو اتیاچار کرنے سے، یہ ظالم کی مدد ہے، اور مظلوم کو بچاؤ کہ اس پر ظلم نہ ہو، یہ مظلوم کی مدد ہے۔ تو ہمیں ظالم کی بھی مدد کرنا ہے، کہیں ہمارے درمیان میں ظلم ہو تو ہمیں اسے ظلم کرنے سے روکنا ہوگا، یہ اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔
اور اگر کوئی مظلوم ہے تو ہمیں اسے بھی بچانا ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا ہے، غرض کہ ظلم کرنے والا ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، جس پر ظلم ہو رہا وہ ہماری بھابھی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے سکھانا ہوگا، ہمیں اسے سبق پڑھانا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ سبق پڑھایا اور ہم نے اپنی آنکھیں جو بند ہیں جس میں صرف اور صرف دکھتا ہے تو اپنا ہی اچھا دکھتا ہے، یہ آنکھیں، یہ پیمانہ ہمیں دو طرف پھینکنا ہوگا اور ہمیں عدل و انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھوں پر پکڑنا ہوگا، اپنے ہاتھوں میں تھامنا ہوگا، تبھی جا کر ایک بہترین نظام، ایک بہترین سوسائٹی ہمارے درمیان قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سبوں کو زندگی کے ہر معاملے میں، اپنے گھر میں، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے درمیان، اپنے چچا بابا، بڑے ابا پھپھا خالو کے درمیان، تمام رشتہ داروں، محلے، پڑوس